الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ میں نہ پڑو، اور اللہ پاک نے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں نہ لڑو کہ بزدلی کرو گے اور تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا حرام ہے۔ ناظرین، دراصل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کی سازشوں کا مقابلہ ہم قرآنی حکمتوں سے کر سکتے ہیں جی، کہ ہم ایک ہو جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر داڑھی ٹوپی والا ایک ہو جائے۔ جس طرح یہ لوگ دشمن، اسلام کے دشمن ہر داڑھی ٹوپی والے کو اور کلمہ پڑھنے والے کو ایک سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم ایک ہو کر ان کا مقابلہ کریں، یعنی اپنی آپسی نا اتفاقی کو ابھی درکنار کریں اور ان کا مقابلہ کریں، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مشرکین نے تنگ کیا تو آپ نے ہجرت کی، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے میثاق مدینہ، ایک تاریخی انسانیت کا ایک عظیم قانون بنایا جی۔ آپ نے یہودی اور مشرکین سے معاہدہ امن فرمایا، حکمت عملی سے۔ آپ نے اس میں یہ شرطیں رکھی کہ یہودی اور مسلمانوں کا دوستانہ تعلق ہوگا، مالدانہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمانوں کا دشمن ہوگا تو وہ یہودیوں کا بھی دشمن ہوگا۔ اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو یہودی ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پر حملہ کوئی کرتا ہے تو مسلمان ساتھ دیں گے۔ ایک دوسرے کے دشمنوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ یہ قانون بنایا اور حکمت عملی سے ایک معاہدہ امن فرمایا جس کا نام تھا میثاق مدینہ۔ یہ تاریخی انسانیت کا سب سے عظیم قانون تھا۔ آج آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جی۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی اللہ کے حکم کے بنا، اور ان کی موت کا وقت ایک کتاب میں لکھا رکھا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی جان اللہ کے حکم کے بنا مر نہیں سکتی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں بے دھڑک گھس جایا کرتے تھے کہ ہمیں تو کوئی موت دے ہی نہیں سکتا، اور جنگ میں فتح حاصل کرتے۔ اس کی دلیل بھی حضرت حدیثوں میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اسلام کی جنگ کو لڑا۔ آپ کے جسم پر ہر جنگ کے نشان تھے، لیکن آپ کو جب موت آئی تو بستر پر آئی، اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں کوئی موت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے
اور ارشاد ہوا کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں ارشاد فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ اگر کوئی تجھ سے ناانصافی کرے، تیرے اوپر ظلم کرے تو اللہ سے ڈر، اس سے نہ ڈر۔ اور اسلامی بھائی، ظلم سہنا حرام ہے اسلام میں۔ جی، اور سورہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرو اسے اللہ پر چھوڑ دو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ یہ تھی قرآن کی حکمتیں۔ جس طرح آج مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ ہم ایک ہو کر تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر کلمہ پڑھنے والا اس معاملے میں ایک ہو جائیں، باقی اختلاف کو ہم کنارے کر دیں۔ جی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں سب سے معاہدہ امن فرمایا تھا، تو سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ ہمیں کوئی موت دے ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا، اور اس چیز کا بھی ایمان رکھیں کہ اللہ اگر ہماری مدد کرے گا تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ ہمیں چھوڑ دے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی جان کو موت اللہ کے حکم کے بنا نہیں آ سکتی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے میرے بھائی، صابروں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی اس حکمت پر عمل کریں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اور باقی اختلاف کو پیچھے رکھیں۔ اس وقت ضرورت ہے ایک ہونے کی، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کی، اس معاملے میں جس معاملے میں دشمن اسلام ہمیں ایک سمجھتے ہیں، اس معاملے میں ہم بھی ایک ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اتنی کمیاں ہوئی میری جانب سے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔